آپ نے ہم سے پوچھا ہے کہ جنازے کا اہتمام کس طرح کرنا چاہیے اور مقتدی کو نماز جنازہ کی نیت کیسے کرنی چاہیے اور کاندھا دیتے وقت اور قبر میں مٹی ڈالتے وقت کیا پڑھنا چاہیے۔ جناب علی، جناب جنازے کا اہتمام جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے سنت کے مطابق ہونا چاہیے اور اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے۔ بہرحال جنازے کا اہتمام سنت کے مطابق ہو۔ جب کسی سنی سے العقیدہ مسلمان کی روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے سر پہ لے جا کر گرہ دے دیں کہ منہ کھلا نہ رہے اور آنکھیں بند کر دی جائیں اور انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں۔ یہ کام اس کے گھر والوں میں جو زیادہ نرمی کے ساتھ کر سکتا ہو، باپ یا بیٹا، وہ کرے۔ آنکھیں بند کرتے وقت یہ دعا پڑھے: بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ وسعدہ بلقائک وجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ۔ در مختار کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ الجنازہ، جلد 3، صفحہ 97۔ اور اس کے غسل و کفن کے و دفن میں جلدی چاہیے کہ حدیث میں اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ اس کے بعد نہلائیں۔ نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چارپائی پر یا تخت پر نہلانے کا ارادہ ہو اس کو 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دیں، یعنی جس چیز میں وہ خوشبو سلگتی ہو اسے اتنی بار چارپائی وغیرہ کے گرد پھرائیں اور اس پر میت کو لٹا کر ناف سے گھٹنوں تک کسی کپڑے سے چھپا دیں۔ پھر نہلانا والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے استنجا کرائے، پھر نماز کا سا وضو کرائے، یعنی منہ پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں، پھر پاؤں دھوئیں، مگر میت کی وضو میں گٹوں تک پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ 3 چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں، کوئی کپڑا یا روئی کی فریری بھگو کر دانتوں اور مسوڑوں اور ہونٹوں اور نتھوں پر پھیر دیں، پھر سر اور داڑھی کے بال ہوں تو گلخیروں سے دھوئیں، یہ نہ ہو تو پاک صابن اسلامی کارخانے کا بنا ہوا یا کسی اور چیز سے، ورنہ خالی پانی بھی کافی ہے۔ پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے پاؤں تک بیری کا پانی بہائیں کہ تختہ تک پہنچ جائے، پھر داہنی کروٹ پر لٹا کر یوں ہی کریں، اور بیری کے پتے سے جوش دیا ہوا پانی نہ ہو تو خالص پانی نیم گرم کافی ہے۔ پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ پر ہاتھ پھیریں، اگر کچھ نکلے تو دھو ڈالیں، وضو و غسل کا اعادہ نہ کریں۔ پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں، پھر اس کے بدن کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ آہستہ پوچھ دیں۔ 1 مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے، 3 مرتبہ سنت۔ جہاں غسل دیں مستحب یہ ہے کہ پردہ کر لیں کہ سوا نہلانے والوں اور مددگاروں کے دوسرا نہ دیکھے۔ نہلاتے وقت خواہ اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں یا قبلہ کی طرف پاؤں کر کے، جو آسانی ہو کریں۔ نہلانے والا باطہارت ہو تو بہتر ہے، اگر بے وضو نے نہلایا تو بھی کراہت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ نہلانے والا میت کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو، وہ نہ ہو یا نہلانا نہ جانتا ہو تو کوئی اور شخص جو امانت دار و پرہیزگار ہو وہ نہلائے۔ نہلانے والا معتبر شخص ہونا چاہیے کہ پوری طرح غسل دے اور جو اچھی بات دیکھے، مثلا چہرہ چمک اٹھا یا میت کے بدن سے خوشبو آئی تو اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے، اور کوئی بری بات دیکھے، مثلا چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا یا بدبو آئی یا صورت یا ادا میں تغیر آیا، تو اسے کسی سے نہ کہے۔ اور ایسی بات کہنا جائز بھی نہیں کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا اپنے مردوں کی خوبیاں ذکر کرو اور اس کی برائیوں سے باز رہو۔ سنن ابو داؤد کتاب الادب، جلد 4، صفحہ 360۔ میت کے دونوں ہاتھ کروٹوں میں رکھیں، سینے پر نہ رکھیں کہ کفار کا طریقہ ہے۔ بعض جگہ ناف کے نیچے اس طرح رکھتے ہیں جیسے نماز کے قیام میں، یہ بھی نہ کریں۔ غسل دینے کے بعد کفن پہنائیں۔ چاہیے کہ کفن اچھا ہو، یعنی مرد عیدین و جمعہ کے لیے جیسے کپڑے پہنتا تھا اور عورت جیسے کپڑے پہن کر میکے جاتی تھی اس قیمت کا ہونا چاہیے۔ حدیث میں ہے مردوں کو اچھا کفن دو کہ وہ باہم ملاقات کرتے ہیں اور اچھے کفن سے تفاخر کرتے ہیں، یعنی خوش ہوتے ہیں۔ سفید کفن بہتر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردے سفید کپڑوں میں کفناؤ۔ غنیت الممتلی اور جامع الترمذی ابواب الجنائز، جلد 2، صفحہ 301۔ مرد کے لیے سنت 3 کپڑے ہیں: لفافہ، ازار اور قمیص، اور عورت کے لیے 5۔ یہی نمبر 1 لفافہ، نمبر 2 ازار، نمبر 3 قمیص، نمبر 4 اوڑھنی، نمبر 5 سینہ بند۔ کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد بدن کسی پاک کپڑے سے آہستہ آہستہ پونچھ لیں کہ کفن تر نہ ہو، اور کفن کو 1 یا 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دے لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر کفن یوں بچھائیں کہ پہلے بڑی چادر، پھر تہبند، پھر کفن، پھر میت کو اس پر لٹائیں اور کفنی پہنائیں،
اور داڑھی اور تمام بدن پر خوشبو ملیں، اور مواضع سجود یعنی ماتھا، ناک، ہاتھ، گھٹنے، قدم پر کافور لگائیں، پھر ازار یعنی تہبند لپیٹیں، پہلے بائیں جانب سے پھر داہنی طرف سے، پھر لفافہ لپیٹیں، پہلے بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے، تاکہ داہنا اوپر رہے، اور سر اور پاؤں کی طرف باندھ دیں کہ اڑنے کا اندیشہ نہ رہے۔ عورت کو کفنی پہنا کر اس کے بال کے 2 حصے کر کے کفن کے اوپر سینے پر ڈالیں، اور اوڑھنی نصف پشت کے نیچے سے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر مثل نقاب ڈال دیں کہ سینے پر رہے، کہ اس کا طول نصف پشت سے سینہ تک ہے، اور عرض یہ کہ کان کی چوڑائی کان کے لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اور یہ جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ زندگی کی طرح اڑاتے ہیں، یہ محض بیجا اور خلاف سنت ہے۔ پھر بدستور ازار و لفافہ لپیٹیں، پھر سب کے اوپر سینہ بند بالائے پستان سے ران تک لا کر باندھ دیں۔ عالمگیری، در مختار وغیرہ۔ اب جنازہ اٹھائیں اور اسے کندھا دیں۔ جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے، ہر شخص کو چاہیے کہ عبادت میں کوتاہی نہ کرے، اور حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن ابی معاذ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا ہے۔ سنت یہ ہے کہ 4 شخص جنازہ اٹھائیں، ایک ایک پایا ایک ایک شخص لے، اور اگر صرف 2 شخصوں نے جنازہ اٹھایا ہے، ایک سرہانے اور ایک پائتانے، تو بلا ضرورت مکروہ ہے، اور ضرورت ہو تو جائز ہے، مثلا جگہ تنگ ہو تو حرج نہیں۔ سنت یہ ہے کہ ایک کے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کندھا دے اور ہر بار 10-10 قدم چلے، اور پوری سنت یہ ہے کہ پہلے داہنے سرہانے کندھا دے، پھر داہنی پایتی پر، پھر بائیں سرہانے پر، پھر بائیں پایتنی پر، اور 10-10 قدم چلے تو کل 40 قدم ہو گئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو 40 قدم جنازہ لے چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ نیز حدیث پاک میں ہے جو جنازہ کے چاروں پایوں کو کندھے دے، اللہ تعالیٰ اس کی حتمی مغفرت فرما دے گا۔ جنازے کے ساتھ پیچھے پیدل چلنا افضل ہے، اگر آگے چلنا منع ہے۔ جنازے کے ساتھ چلنے والوں کو سکوت کی حالت میں ہونا چاہیے، خاموش رہیں، موت اور احوال قبر کو پیش نظر رکھیں، دنیا کی باتیں نہ کریں، نہ ہنسیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو جنازے کے ساتھ ہنستے دیکھا، فرمایا تو جنازے میں ہنستا ہے، تو اس سے کبھی کلام نہ کروں گا، اور ذکر کرنا چاہیں تو دل میں کریں۔ اور بلحاظ حال زمانہ، چونکہ یہ زمانہ کچھ ایسا ہو چکا ہے کہ اس طرح خاموشی سے لوگ چلتے نہیں ہیں، لہذا اب علماء نے ذکر جہر کی بھی اجازت دی ہے، لہذا کلمہ طیبہ، تسبیح و درود پڑھیں، نعت پڑھیں، سلام پڑھیں۔ جنازہ گاہ جب پہنچ جائیں تو آرام سے جنازہ رکھیں اور نماز جنازہ پڑھیں۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اس کی نیت اس طرح کریں، نیت کی میں نے نماز جنازہ کی 4 تکبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے، دعا اس میت کے لیے۔ اور آپ نے پوچھا مقتدی کیا نیت کرے، تو مقتدی اتنا اور کہے، پیچھے اس امام کے وہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہے کہ ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور ناف کے نیچے باندھ لے، اور ثنا پڑھے۔ نماز جنازہ میں جو ثنا پڑھے گا وہ یہ ہے: سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے اور درود شریف پڑھے۔ بہتر وہ درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور کوئی دوسرا درود پڑھا جب بھی حرج نہیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنے اور میت اور تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا کرے، اور بہتر یہ کہ وہ دعا پڑھے جو احادیث میں وارد ہیں۔ اگر جنازہ بالغ مرد یا عورت کا ہے تو یہ دعا پڑھے: اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور اگر جنازہ نابالغ لڑکے کا ہے تو یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر لڑکی نابالغ ہے تو یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ نماز جنازہ سے فارغ ہو کر قبر میں دفن کرے۔ میت کو قبر میں رکھتے وقت یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر میں رکھنے کے بعد لحد کو کچی اینٹوں سے بند کرے، اور زمین نرم ہو تو تختہ لگانا بھی جائز ہے۔ تختوں کے درمیان جھری رہ گئی ہو تو اسے ڈھیلے وغیرہ، مٹی وغیرہ سے، پتوں سے بند کر دیں۔ تختہ لگانے کے بعد مٹی دی جائے۔ مستحب یہ ہے کہ سرہانے کی طرف سے دونوں ہاتھ سے 3 بار مٹی ڈالیں۔ پہلی بار کہیں منہا خلقناکم، دوسری بار مٹی ڈالیں تو کہیں وفیہا نعیدکم، تیسری بار پڑھیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ دفن کے بعد قبر کے پاس اتنی دیر تک ٹھہرنا مستحب ہے جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے
کہ ان کے رہنے سے میت کو انس ہوگا، اور یہ حدیث پاک میں مسلم شریف کی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور نکیرین کا جواب دینے میں وحشت نہ ہوگی، اور اتنی دیر تک تلاوت قرآن اور میت کے لیے دعا استغفار کریں، اور یہ دعا کریں کہ سوال نکیرین کے جواب میں ثابت قدم رہیں۔ مستحب یہ ہے کہ دفن کے بعد قبر پر سورہ بقرہ کا اول اور آخر پڑھیں، سرہانے الف لام میم سے مفلحون تک، اور پائتنی آمن رسول سے ختم سورت تک پڑھیں، اور اس کے بعد جب سب لوگ وہاں سے نکل جائیں تو اذان جو ہے دینا قبر پر یہ مستحسن ہے، لہذا اذان بھی دینی چاہیے کہ اس سے جواب دینے میں فرشتوں کے مردے کو آسانی ہوتی ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر سنی قادری رضوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔